الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد. اختلاط، اچھا کچھ اصطلاحات جو ہے نا پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے اس مسئلے میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں. جو مسئلۃ الاختلاط ہے یا اس کو خلوہ اور اسی طرح اجتماع، گیدرنگ، مرد و زن کا اختلاط، یہ تمام مسائل وہ مسائل ہیں کہ جس میں بہت سے شکوک و شبہات جو ہے وہ پھیلائے جاتے ہیں. اور چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز ہوں، چاہے وہ پارکس ہوں، چاہے وہ ایلیویٹرز ہوں، ایسکیلیٹرز ہوں، ایئرپورٹس کی سیٹس ہوں، پلینز ہوں، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا ہوں، یہ سارے وہ اسی طرح واٹس ایپ پہ میسیجز ہوں، یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ ان کے اگر ہم اصول پڑھ لیں، یعنی جو اختلاط کے اور اسی طرح جو خلوت کے جو مسائل ہیں، جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان تمام اصولوں کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان سچویشنز پر. تو اس میں جو ہے وہ ہم پہلے مسئلہ اختلاط کو پڑھیں گے، اور اسی جو اختلاط کا جو ٹاپک ہے، اختلاط کہتے ہیں فری مکسنگ یا آپس میں ایک دوسرے کا مرد و زن کا جو اختلاط عربی میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور اردو میں بھی اختلاط ہی ہوتا ہے. انگلش میں اس کو فری مکسنگ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرد و زن کی جو فری مکسنگ کہلاتی ہے. یعنی کہ شریعت میں فری مکسنگ یا اختلاط کب کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو میری سوسائٹی ڈیفائن کرے گی اختلاط کو وہی اختلاط ہوگا اور پھر میں اس کے شرعی احکامات مرتب کروں. نہیں، یہ بہت اہم اصول، امپورٹنٹ اصول ہے کہ جو شرعی ڈیفینیشنز ہیں ان کو شریعت ہی ڈیفائن کرے گی، اور پھر اس کے پرنسپلز جو ہے وہ اسی مطابق اپلائی ہوں گے. چلیں جی، تو اختلاط کس کو کہتے ہیں؟ اختلاط اصل میں کہتے ہیں کہ مرد و زن کا، یعنی مرد اور عورتوں اور یا خواتین کا کسی ایک جگہ اجتماع ہو جانا یا جمع ہو جانا، کسی ایک جگہ جمع ہو جانا کہ جہاں پر آپس میں کلام، کنورزیشن، اشارہ، نظر یا کسی بھی طریقے کی انٹریکشن جو ہے وہ اس کی صورت پیدا ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے، میں کوئی یہ ایک جامع تعریف نہیں بتا رہا، صرف افہام و تفہیم کے لیے میں تعریف بتا رہا ہوں جو میں نے مختلف کتابوں اور اس میں دیکھی ہے. تو اس کا ایک جو سمرائز ورژن ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا لب لباب. اور وہ یہ ہے کہ مرد یا خواتین کا، مرد اور عورتوں کا، مرد و زن کا کسی ایک جمع، گیدر ہو جانا، اجتماع ہونا جہاں پر کسی بھی صورت انٹریکشن کی وہ پیدا ہو سکے، چاہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ آنکھوں سے ہو، نظر سے ہو، کانورزیشن یا کلام سے ہو یا اشاروں سے ہو، تو اس کو جو ہے وہ اختلاط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اختلاط کی ہم کچھ لیولز پڑھیں گے، کچھ مراتب ہیں اختلاط کے. تو اگر مراتب اختلاط ہم پڑھیں گے نا، ایک لیول ہے، پھر اس کے بعد اگلا ہے، پھر اس کے بعد اگلا ہے، تو ان لیولز کو پڑھنے سے ہمارے لیے اس کی رولنگز کو اسٹیبلش کرنا اور حالات حاضرہ پر، یعنی کرنٹ سچویشنز پر اس کو اپلائی کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور پھر جو بھی شکوک اور شبہات اس مسئلے میں اٹھائے جاتے ہیں اس کو جواب دینا بھی آسان ہو جائے گا. تو اختلاط کے جو ہے نا مختلف درجات ہیں، مختلف درجات. اب ظاہر سی بات ہے، روم میں مرد و زن کا اکیلے ہونا پارک میں اکیلے ہونے سے کے برابر نہیں ہے، یا پارک میں یا مثال کے طور پر کسی فیسٹیول میں یا ریسٹورنٹس میں مرد اور خواتین کا ایک ساتھ ہونا وہ ایک گھر کے اندر ایک ساتھ ہونے کے برابر نہیں ہے. تو مختلف لیولز، میری مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لیولز ہیں، اور سب پہ احکامات اور ایکسیپشنز اور استثنائی صورتیں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی. اختلاط جو ہے نا اختلاط اصل میں اس کا جو حکم ہے وہ منع کا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور پھر اس کی کچھ استثنائی یا ایکسیپشنل سچویشنز اور سرکمسٹانسز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ایکسیپشنز کب آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر آتی ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ نا کہ اختلاط کا جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اختلاط سے اہل علم نے اور شریعت نے اس کا جو اصل بنیادی فنڈامنٹل پرسپیکٹو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت اختلاط کی اجازت نہیں دیتا، سوائے کچھ نہ کچھ صورتحال ہیں، کچھ سرکمسٹانسز ہیں جس میں شریعت جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. اچھا، اختلاط کے مراتب ہیں. ٹھیک ہے، اختلاط کے مراتب کو سمجھنا. تو میں نے یہ بتا دیا کہ اختلاط کا اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں، الا یہ کوئی شرعی مصلحت ہو. شرعی مصلحت، یہ نہیں کہ میڈ میڈ مصلحت ہو، میرے حساب سے مصلحت ہو، سوسائٹی کے حساب سے مصلحت ہو. جب بھی ہم شریعت میں مصلحت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، شرعی مصلحت.
تو شرعی مصلحت یا کوئی ایکسیپشن اور استثنائی صورت موجود ہو تو پھر وہاں پر اس کے مطابق ہی رولنگ اسٹیبلش کی جائے گی. چلے اب مراتب اختلاط پر آتے ہیں, یعنی لیولز آف اختلاط. لیولز آف اختلاط, پہلا لیول یہ ہے جو کہ سب سے کمتر لیول ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم اصل حکم اسٹیبلش کر چکے ہیں. تو پہلا جو مرتبہ ہے اختلاط کا وہ ہے راستوں میں اختلاط. اختلاط فی الطرق, راستوں میں, اوپن ایریاز ہوں جہاں پہ راستوں میں اختلاط ہوں. اچھا اب یہاں پہ اس کا شریعت نے حکم کیا جاری فرمایا کہ کیا راستوں میں مرد اور عورت اکٹھے چلیں؟ اس پر کوئی شریعت نے بات نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں شریعت نے حتی الامکان جہاں تک کوشش کی جائے, یعنی جتنی کوشش کی جا سکتی ہے راستوں میں بھی اختلاط کو منیمائز کیا جائے یا ختم کیا جائے. اور اس کی دلیل جو ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سلام کے بعد اپنے جو انصراف ہوتا تھا ان کا, یعنی جو پھرنا ہوتا تھا نماز کے بعد, عموماً نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مأمومین یا مقتدین کی طرف جو ہے, نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کو پھیر لیتے تھے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے. یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن یہ جو انصراف یعنی جو پھرنا ہے نماز کے بعد, سلام کے بعد, یہ پھرنا کتنی تاخیر کے ساتھ ہوتا تھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ عورتیں جو کہ پچھلے, یعنی جو سینیریو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں, آگے مرد حضرات ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ عورتوں کی جماعت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے, عورتیں جو ہیں وہ پیچھے, خواتین فوراً اٹھ کے گھر پہ چلی جاتی تھیں. یعنی حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر تک چلی جاتی تھیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جو ہے یعنی سلام کے بعد اپنے چہرے مبارک کو مقتدین کی طرف پھیرتے تھے. تو اس کا جو اہل علم ذکر کرتے ہیں اور اس کی صحابہ بھی وجوہات ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاکہ راستے میں اختلاط نہ ہو, راستے میں مرد اور زن کا اختلاط نہ ہو. پہلے عورتیں اٹھ کے چلی جائیں اپنے گھر پہ, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوں, ذکر اذکار, اور پھر مرد حضرات اٹھیں اور وہ جو ہیں وہ جائیں. تو راستوں میں اختلاط سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک اور بھی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی, اگرچہ بعض اہل علم نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے لیکن معنی صحیح ہے, ایاکم الجلوس فی الطرقات, بلکہ یہ حدیث تو صحیح ہے. دوسری حدیث ہے کہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ راستوں کے بیچ میں نہ چلو, یعنی عورتوں کو دیکھ کے فرمایا کہ راستوں کے بیچ میں نہ چلو بلکہ راستوں کے کناروں پر چلو. تو صحابیہ فرماتی ہیں تو ہم اس طرح سے راستوں کے کناروں اور ایجز پہ چلتے تھے کہ ہمارا جو کپڑا یا چادر ہوتی تھی وہ دیواروں سے لگ رہی ہوتی تھی, یعنی اتنا ہم راستوں کے کناروں پر چلتے تھے. تو یہ بھی اختلاط سے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح منع فرمایا کہ بیچ میں وسط راستوں میں نہ چلو کیونکہ وہ مردوں کی جگہ ہوتی ہے, عورتوں نے جو ہے وہ راستوں کے کناروں میں چلنا ہے. تو یہ بھی راستوں میں اختلاط کی ایک یعنی اس سے شریعت نے ہمیں بچایا ہے اور سے منع کیا, اس کی ایک صورت یہ. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ ایاکم الجلوس فی الطرقات, کہ راستوں میں, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد حضرات کو منع فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں آئیں تو اس سے اختلاط نہ ہو, یعنی فری مکسنگ نہ ہو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر تم واقعی ضروری ہے راستوں میں بیٹھنا, یعنی مثال کے طور پر کوئی دکان ہے یا کوئی ضرورت ہے, تو پھر راستوں کے حقوق کو ادا کرو, اور اس میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور جو آتا ہے اس کو سلام کرو. تو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بہرحال یہ حدیث ہے, مقصد جو حدیث کے جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں میں مردوں کو بیٹھنے سے منع فرمایا ہے, یعنی جس کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی حاجت نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راستوں میں اختلاط نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی. اب جہاں ممکن ہو وہاں پہ راستوں میں فری مکسنگ سے بچایا جائے. اگر یہ ممکن نہیں, مثال کے طور پر ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہو کہ الگ الگ راستے کیے جائیں یا الگ الگ اوقات کیے جائیں, جیسے کہ نماز کے بعد ہوتا ہے, تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. ویسے تو عموماً حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے دروازے بھی الگ ہوں, مسجد کے راستے بھی مرد اور عورت کے الگ ہوں, اسی طرح کوئی ادارہ ہے تو اس کے راستے بھی الگ ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کئی بہت ایسی جگہ سچویشنز آتی ہیں یا سرکمسٹانسز ہوتی ہیں جہاں پر ان راستوں کو علیحدہ, ان دروازوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی حل بتلا دیا کہ اس صورت میں عورتیں جو ہیں وہ وسط میں نہیں چلیں گی بلکہ کناروں پر چلیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہاں پہ دو
سچویشنز پر پہنچ چکے ہیں. یعنی جہاں تک پہلا مرتبے کی بات ہے کہ راستوں میں اختلاط نہ ہو, تو اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے راستوں میں بالکل ہی اختلاط نہ ہو, یا راستے الگ کر دیے جائیں یا پھر اوقات الگ کر دیے جائیں, جیسے کہ نماز کے بعد عورتیں پہلے چلی جاتی تھی پھر مرد حضرات جاتے تھے. یہ ممکن نہیں ہے, یعنی اس طرح سے اوقات یا راستے الگ کرنا ممکن نہیں ہے, تو پھر عورتوں کو چاہیے کہ وہ راستوں کے کناروں پر چلیں. ٹھیک ہے, راستوں کے کناروں پر چلیں, اور جو بیچ کا راستہ ہے وہ مردوں کا راستہ ہے, بیچ میں اس طرح مردوں کے نہ آئے. اسی طرح راستوں میں جو ہے وہ تو یہ اصول ہم نے, یہ دو راستوں کے حساب سے جو ہے وہ اصول ہم نے ذکر کر لیے. ٹھیک ہے, اور جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ سنن نبی داؤد کی اگرچہ اس کی صحت میں اختلاف ہے, وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکن بحافات الطریق, کہ اے عورتوں کی جماعت تم پر لازم ہے کہ تم حافات الطریق یعنی کناروں پر, طریق کے یعنی راستوں کے کناروں پر جو ہے وہ چلو. تو راستوں میں اختلاط کا جو اصل حکم ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے, جیسے کہ بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں, اور اگر حاجت ہے, ضرورت ہے, تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ یعنی یہ مکروہ بھی ہٹ جاتا ہے, یعنی یہ جائز ہے کہ عورتیں سائڈ پر ہوں اور مرد بیچ میں ہوں, اس طرح سے جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہو گیا. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اوپن پاتھ ویز ہیں, ٹھیک ہے, یا اوپن راستے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کا عموماً آنا جانا رہتا ہے. اس صورت میں افضل یہ ہے کہ راستے یا دروازے یا اوقات الگ ہوں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر عورتوں کی جگہیں یا راہیں یا راستے جو ہیں وہ کناروں پر ہوں. کم از کم جو مقصد ہے نا اس دوسری صورت میں وہ یہ ہے کہ تمییز ممکن ہو. تمییز سے مراد یہ ہے کہ عورتیں الگ جگہ چل رہی ہیں, مرد الگ جگہ چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل جو ہے وہ جیسے کہ ہم عموماً آج کل راستوں میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی بیچ میں چل رہی ہیں, مرد بھی بیچ میں چل رہے ہیں, اس طرح کے شاپنگ سینٹرز اور راستوں میں, اور انشاءاللہ آئیں گے اس کو اپلیکیشن پر. تو یہ تو پاتھ ویز ہیں یا کھلے راستے ہیں. دوسرا مرتبہ جو ہے وہ اختلاط کا وہ ہے کہ جو پاتھ ویز یا راستے نہیں ہیں لیکن وہ ان کو کہہ سکتے ہیں جگہیں ہیں, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اوپن پلیسز, اوپن ایئر پلیسز. ٹھیک ہے, دوسرا مرتبہ لکھ لیں اوپن ایئر پلیسز, یعنی کھلی جگہیں, لیکن وہ جگہیں ہیں. پہلا مرتبہ کیا تھا؟ آنے جانے کا. ٹھیک ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مطلب وہاں پر ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے, وہاں پر اوپن پلیسز ہیں, وہاں پہ آنا جانا بھی لگا رہتا ہے اور وہاں پہ وقوف بھی ہوتا ہے, لوگ ٹھہرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر گارڈنز ہیں, پارکس ہیں. اچھا, ان جگہوں پر جو ہے نا اختلاط کا حکم دیکھیں, اب ہم جتنے مراتب لیولز پڑھیں گے نا وہ پہلے والے مرحلے سے بڑھ کر ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نے پہلے مرحلے پر اختلاط کی نفی آپ کو قرآن حدیث سے اس کے دلائل دے دیے, تو اس کا مطلب اس کے آگے جو درجات ہیں وہ بالاولیٰ منع ہے. ٹھیک ہے, یہ قیاس اولوی کہہ لیں یا پھر دلالت النص کہہ لیں, جو جس اعتبار سے بھی آپ کہہ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اختلاط جو ہے نا کہاں بتائیں قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ عورت اور مرد ساتھ ایک جگہ ورک پلیسز میں کام نہیں کر سکتے, کہاں لکھا ہے؟ تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی سب سے یعنی جب راستوں میں اختلاط سے منع کر دیا, ٹھیک ہے, اور اجتماع ایک اور مرتبہ ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ, ایک لیول ہے. تو جب ان چیزوں سے منع کر دیا تو پھر یہ ورک پلیسز, اور یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کم تر چیز سے منع کر دیا تو اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ اختلاط کی وہ بالاولیٰ منع ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ مراتب میں جو ہے وہ اس کو آرگنائز کر دیا تاکہ جو کم تر جب حرام ہے تو پھر آگے بھی جو اعلیٰ صورتیں وہ بھی حرام ہے. تو دوسری صورت کیا ہم نے ذکر کی ہے دوسرا مرتبہ؟ ہاں, اوپن ایئر پلیسز یا کھلی جگہیں جیسے کہ گارڈنس ہے, پارکس ہیں. اب یہاں پر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کنڈیشنز کے ساتھ یعنی مندرجہ ذیل کنڈیشنز کے ساتھ یہاں پر ان جگہوں پر مرد و زن کا اختلاط جائز ہے. اختلاط سے مراد یہ کہ وہاں پر مرد و زن آ جا سکتے ہیں. کنڈیشن یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم فیملیز یا جو پارکس لے رہے ہیں یا گارڈنز لے رہے ہیں تو وہ اتنی بڑی اوپن ایئر اسپیس ہو کہ وہاں پر ہر فیملی پہچانی جائے کہ یہ ایک الگ سیپریٹ فیملی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر ہم آج پارک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑا سا پارک ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں اور وہاں پر دوسری فیملیز بھی موجود ہیں, دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آپ جائیں, آپ نکل جائیں کیونکہ اختلاط ہوگا.
کوئی میرا پارک تو نہیں خریدا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں نا, اس کو ہم پبلک پلیسز بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک اور ورڈ ڈال دیں, اوپن ایئر پلیسز / پبلک پلیسز, کہ جو ایک عام تفریح کی جگہ ہوتی ہیں, جیسے کہ زو ہیں اور پارکس ہیں اور گارڈنز ہیں. تو اس میں یعنی اتنا بڑا اوپن ایئر اسپیس ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہر ایک یونٹ آف فیملی جو ہے وہ الگ سے دکھ رہا ہو. وہاں پہ ایسا نہ ہو کنجیشن ہو اور وہاں پہ ایک ہی مجلس دکھ رہی ہو, ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ اس طرح ڈفرینٹ ہے, آگے جو مراتب آئیں گے, کہ مثال کے طور پر ایک ہال ہے اور ہال میں مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے, ایک کوئی سیمینار ہے, مرد اور عورت آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک فری مکسنگ کے طور پر ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کوئی ایک یونٹ دکھ رہا ہے, یہاں پہ ایک ہی مجلس دکھ رہی ہے, یہاں پہ ایک ہی مجلس ہے. اور جو اب ہم اوپن ایئر پلیسز کی بات کریں, یہاں پہ سیپریٹ مجالس ہیں, ٹھیک ہے, الگ الگ مجالس ہیں. تو یہی حکم جو ہے وہ ہم ریسٹورینٹس کا بھی لیں گے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ریسٹورینٹس ہیں, یہ تب بات ہو رہی ہے کہ دوسرے محظورات اور دوسرے حرام کردہ چیزیں نہ پائی جائیں. مثال کے طور پر اگر میوزک ہے تو میوزک کی وجہ سے ہی وہاں پر جانا صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک ریسٹورینٹ ہے, بڑا سا ریسٹورینٹ ہے, اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ بالکل علیحدہ سے ہو کر بیٹھا جا سکتا ہے, تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. اور یہ حرام یعنی اس اختلاط میں نہیں آئے گا جو منع کردہ ہے. تو پہلی شرط کیا ہے اس طرح کی پلیسز میں, کہ مختلف مجالس کی صورت ہو, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نان کراؤڈی ہو, بہت زیادہ رش نہ ہو لوگوں کا. اور مختلف مجالس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل مختلف مجالس تو پاسبل ہیں لیکن بہت کنجیشن ہے, نہیں, کراؤڈڈ نہ ہو. اور اسی طرح جو عورت وہاں پہ جا رہی ہے وہ باپردہ ہو, اور اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ ہو. اور اسی طرح اگر عورتوں نے وہاں سے اٹھ کے آنا جانا ہے تو راستوں کے بیچ میں, مردوں کے بیچ میں نہ آئے, بلکہ کونوں کونوں سے جائے. دیکھیں مقصد ایک اور بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے نا اختلاط میں کی جو اصل حرمت کی علت ہے وہ کیا ہے, فتنے کا خوف, فتنے کا خوف. تو جہاں فتنہ زیادہ ہوگا وہاں پہ حرمت بھی بڑھ جائے گی, جہاں فتنہ کا اندیشہ کم ہوگا وہاں پہ حرمت یا پھر جائز یا پھر مباح کی صورت نکل آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ حکم جو ہے وہ علت کے ساتھ مربوط ہے. اسی لیے یعنی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاط ہے, اسی طرح پردہ ہے, یہ ان کے جو احکامات ہیں یہ وسائل کے احکامات ہیں, وسائل کے احکامات ہیں. یعنی شریعت نے یعنی یہ جو ہے نا یہ حرمت لذات ہی نہیں لغیر ہی ہے. یعنی یہ کس چیز کے, یعنی شریعت کا جو مقصد ہے وہ عزتوں کی حفاظت ہے, ٹھیک ہے, نسب و نامے کی حفاظت ہے. تو اصل چیز جس سے روکا گیا وہ زنا ہے. اب اس زنا کی طرف جتنی چیزیں بھی لے جائیں گی شریعت نے ان وسائل کو بھی روک دیا. اب وہ وسیلہ ہو سکتا ہے کبھی اسٹرانگ ہو کبھی کم ہو, اور یہ علت جو ہے وہ کبھی پائی جاتی ہو کبھی نہ پائی جاتی ہو. تو بہرحال ابھی ہم جنرل رولنگز پڑھ رہے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کے کچھ اگر سوالات ہوں گے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے اسپیسیفک سچویشنز میں. تو ہم نے کتنی کنڈیشن ذکر کی, 3 کنڈیشنز. ایک تو یہ کہ وہ بہت بڑی اسپیس ہو اور اس میں ہر ایک یونٹ جو ہے وہ الگ سے ہو سکتا ہو, اور اسی طرح وہ فیملی ہو, اور اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ کنجیشن اور بہت زیادہ کراؤڈڈ نہ ہو. اچھا, میں یہاں پہ اس موقع پر جو ہے وہ فیسٹیولز کی یا سیزنل فیسٹیولز کی مثال یا اپلیکیشن کرنا چاہوں گا. خصوصاً جو سیزنل فیسٹیولز ہوتے ہیں نا, کہ مثال کے طور پر ایئر اینڈ کے فیسٹیولز ہوتے ہیں یا ونٹر کے فیسٹیولز ہوتے ہیں, تو یہ ٹائملی جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اس لیے یہاں پہ نہیں جا سکتے, جہیں نہیں جانا چاہیے. الا یہ کہ اگر مثال کے طور پر خواتین کا کوئی خاص فیسٹیول ہے اور وہاں پہ مرد بہت کم آتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ نہیں آتے, کیونکہ جو وہاں پہ اسٹالز وغیرہ لگانے والے ہوتے ہیں وہاں پہ مرد تو ہوتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ اس طرح ممکن ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں صبح جاؤں یا دوپہر کے وقت جاؤں تو وہاں پہ اتنا رش نہیں ہوگا, تو پھر یہ ممکن ہے, ٹھیک ہے. لیکن عموماً جو ہے ان فیسٹیول سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, ٹھیک ہے. 10-12-20% کا ڈسکاؤنٹ نہ دیکھیں اپنے ایمان کو, اور اپنے ایمان کو دیکھیں اور اس کی فکر کریں. اگر ایسا ممکن ہے, مثال کے طور پر بک فیسٹیول ہے, ٹھیک ہے, اب شام عموماً جو کراچی میں لگتا ہے ایکسپو پہ, ٹھیک ہے, تو شام کے وقت تو بہت رش ہوتا ہے, اور اس میں جو مرد اور زن کا اختلاط ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں جسم کا بھی اختلاط ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو نظروں کا تو ہوتا ہی ہے, بات چیت کا بھی ممکن ہے, اور جسموں کا بھی ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ اولا یہ افضل یہ ہے کہ وہاں مطلب بہتر یہ ہے کہ نہ جایا جائے, اور صبح
یا رات، اس طرح کے مقامات یا اس طرح کے جو ٹائمز جو ہیں وہ چوز کیے جائیں. مثال کے طور پر یہ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں عموماً صبح 10 بجے سے 11 بجے شروع ہو جاتے ہیں، تو 10-11 بجے، اور وہ بھی ویک ڈیز میں جائیں، ویکینڈس میں نہ جائیں. تو اس طرح کی اگر ٹائم یا کوئی جگہ یا اس طرح کے اوقات چن لیے جائیں جہاں پہ رش نہ ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اسی سے متعلق ہے. جی فیملی شرط یعنی یہ ایک یونٹ کی شرط ہے نا. ایک یونٹ کی شرط ہے. دیکھیں فیملی کے ساتھ جو ہے وہ فتنہ کم ہوگا. اگر صرف عورتیں جائیں گی تو فتنہ زیادہ ہوگا، اگر صرف اکیلی عورت جائے گی تو اور بھی فتنہ ہوگا. تو وہی پھر میں نے اس چیز کو فتنے کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک ہے، اب یہ اولا اور افضل یہی ہے. اب دیکھیں یہ شریعت نے بھی اس طرح کا لحاظ رکھا ہے. شریعت نے کیا عورت کا مسجد جانا پسند کیا ہے عام نمازوں کے لیے؟ نہیں. بہتر کیا عورت کے لیے گھر میں، اور گھر میں یعنی صحن سے بھی بہتر اس کے لیے کیا ہے گھر کے کونے میں. تو یہ شریعت نے یہ مراتب رکھے نا. ٹھیک ہے، اب کچھ اس میں سے بہت اولا اور افضل ہے، کچھ اس میں سے مباح ہے، کچھ اس میں سے مکروہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی میں یس اور نو کا آنسر نہیں دے سکتا اس بات پر، آپ کے جو اس سوال کے. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پارک کون سا ہے. فیملی پارک ہے یا وہاں پہ اس طرح کے عجیب چھچوڑے قسم کے لوگ آتے ہیں اور ایک عجیب ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، ٹک ٹاک والا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی یہ اصل ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے وہ ملحوظ رکھنی. اب آپ نے ایک سوال پوچھ لیا، میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا، میں ایک جنرل رول بتا سکتا ہوں، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس طرح کے مراتب بتا سکتا ہوں، اور پھر آپ اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تقوی اختیار کرتے ہوئے، ضرورت نہیں ہے تو اپنے آپ کو بچائیں. یا اگر ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے نکلا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ فیملی پارک ہے اور اسی طرح آپ کی مائیں یا بڑی عورتیں بھی ساتھ ہیں اور صرف نوجوان نہیں ہیں، تو پھر یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے، واضح. تو یہ دوسری مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے یا دوسرا مرتبہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اوپن ایئر پلیسز. میں نے فیسٹیولز کی بات کر لی. فیسٹیولز میں عموماً جو ہے وہ بچنا چاہیے، الا یہ کہ میں نے پھر آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر ٹائملی اس فیسٹیولز کو چوز کیا جائے اور اس طرح سے بھیڑ میں نہ جایا جائے، جمع غفیر جہاں پہ موجود ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو پھر اپنے آپ کو بچایا جائے. اگرچہ دینی کتب کا ہی فیسٹیولز ہو، دینی کتب کا فیسٹیولز ہونے سے اختلاط کو، مسئلے کو نظر انداز کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. دینی کتب خریدنا مستحب ہے اور اختلاط سے بچنا واجب ہے. اچھا، اب یہ جو اسپیسیفک سوال ہے نا، وہ میں انشاءاللہ جو سوالات آ رہے ہیں پکنک میں جا سکتے ہیں اور اسکول وغیرہ اور اس طرح کے، یہ میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں جب میں پورا ٹاپک ختم کر لوں، ورنہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. اسی لیے میں نے آج جو ہے وہ 2 کلاسز رکھی ہیں تاکہ اس چیپٹر کو مکمل کیا جا سکے. کیونکہ یہ مسئلہ مطلب بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس مسئلے میں کہ ہم کیا کریں. دعوتوں میں جائیں، دعوتوں میں جو ہے وہ اگر دعوتوں میں اگر سیگریگیشن نہیں ہے تو ایک عورت نقاب کے ساتھ جا سکتی ہے یا ایک مرد اس گیدرنگ میں جا سکتا ہے اگر نظر نیچے رکھے. اس طرح کے سوالات جو ہے نا، اور یونیورسٹیز میں ایک عورت پڑھ سکتی ہے، ایک کو ایجوکیشن سسٹم ہے. انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ حل کرنے کی کوشش کروں گا میں آج. اس میں پہلے مراتب کو پڑھ لیں. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اوپن ایئر، یعنی تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کانورزیشن ہو. ٹھیک ہے، کانورزیشن. اب یہ جو اوپر کے جو 2 مراتب تھے اس میں کانورزیشن تھی نہیں تھی. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کانورزیشن ہو، اب چاہے وہ راستوں میں ہو چاہے وہ اوپن ایئر پلیسز میں ہو، کانورزیشن. اب یہ کانورزیشن یہ بھی یعنی یہ اختلاط کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اختلاط کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے، دخول پر بھی ہوتا ہے، خلوت پر بھی ہوتا ہے، ایک جگہ اجتماع اور گیدرنگ پر بھی ہوتا ہے، راستوں میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اس پر بھی ہوتا ہے. یہ اختلاط ایک بڑا سب سے بڑا ایک کہہ لیں ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اوپن پاتھ ویز، اوپن ایئر پلیسز، کانورزیشن، خلوت اور کیا ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کانورزیشن یعنی بات چیت. اب یہ بات چیت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بات چیت کیا ان اوپن ایئر پلیسز میں ایک مرد عورت سے یا عورت مرد سے کانورزیشن کر سکتی ہے یا نہیں؟ سوال جواب ڈپینڈ کرتا ہے کانورزیشن کیا ہے اور کتنی ہے. ٹھیک ہے، اور فتنہ کیا ہے اور وہ عورت کون ہے. یہ تمام چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ان تمام چیزوں میں. تو یہ جو ہے نا
فتنے کا خوف, ضرورت, یہ تمام چیزیں ہر سینیریو میں اپلائی ہوں گی. اچھا, اس یعنی کانورزیشن جو ہے نا اصلاً اس کا جو اصل رولنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ منع ہے الا للضرورہ, سوائے ضرورت ہو. یعنی کانورزیشن اپوزٹ جینڈر کی منع ہے, جائز نہیں ہے, سوائے ضرورت پائی جائے. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے اذا سألتموهن متاعا. اذا اللہ تعالیٰ نے مرد صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, کہ جب تم ان امہات المؤمنین سے کوئی چیز کا سوال کرو تو پھر حجاب کے پیچھے سے سوال کرو. اچھا, اس آیت سے ضرورت کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ اذا سألتموهن سے سوال تبھی ہوتا ہے جب حاجت ہوتی ہے. یہ نہیں فرمایا اذا خاطبتموهن, ٹھیک ہے, اذا خاطبتموهن یہ نہیں فرمایا کہ جب تم ان سے خطاب کرو تو پھر ان کے پردے کے پیچھے سے خطاب کرو, بلکہ کیا فرمایا اذا سألتموهن متاعا. تو سألتموهن متاعا سے حاجت ثابت ہو گئی کہ حاجت ہو تبھی بات کی جا سکتی ہے, خطاب عام طور پر نہیں کیا جا سکتا. اور پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہو, یہ کنڈیشن کہہ لیں کہ کانورسیشن کب کی جا سکتی ہے؟ ضرورت ہو. دوسرا, حجاب کے پیچھے سے, اسی آیت میں وراء حجاب, ٹھیک ہے. تو یہ دو کنڈیشنز بہت ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے یعنی کس چیز کو ضرورت کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک عورت کہتی ہے کہ میں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں سوشیولوجی میں, تو وہاں پر جو ہے وہ مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو کیا جائے؟ اب اس کو ضرورت لگ رہا ہے, کیا شریعت نے اس کو ضرورت کہا ہے نہیں کہا؟ تو یہ جو ضرورت یا حاجت ہے نا, یہ شرعی اصطلاح ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو شریعت کی روح سے, شرعی اینگل سے ہی دیکھنا ضروری ہے. حاجت کیا ہے؟ حاجت مثال کے طور پر ایک حاجت تو یہ ہے کہ کوئی فتویٰ لینا ہو, کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو عورت نے, تو وہ ایک مرد سے پوچھ سکتی ہے, بس اتنا ہی سوال جتنا مسئلہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سواری پر سوار تھے, اور پیچھے فضل بن عباس, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی تھے, اور ایک عورت جو ہے وہ خثعمہ قبیلے سے آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور فضل بن عباس ان کو دیکھنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. تو اس عورت نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, ٹھیک ہے. اس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کا کہیں کسی جگہ ٹھہر کے کسی عالم دین سے سوال کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ فتنہ نہ ہو. یہ بشرط یہ کہ فتنہ نہ ہو, یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا, اس لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ كَلَامِ الْمَرْأَةِ وَسَمَاعِ صَوْتِهَا لِلْأَجَانِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالْاِسْتِفْتَاءِ عَنِ الْعِلْمِ. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے عورت کا مرد سے کلام کرنا یہ ثابت ہوتا ہے, اس کا جواز ثابت ہوتا ہے. وَسَمَاعِ صَوْتِهَا, اور مرد کا عورت کی آواز کو سننا, اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے. لِلْأَجَانِبِ, اجنبی مرد کے لیے. عِنْدَ الضَّرُورَةِ, صرف ضرورت کے وقت, جیسے کہ کل استفتاء عن العلم, جیسے کہ علمی کوئی بات پوچھنا, علم کے متعلق, کوئی دین کے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا, تو وہ پوچھا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسے کہ ایک خاتون جو کہ مستحاضہ تھیں, استحاضہ کی بیماری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو سوال کرنے, اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ سوالات اور اس طرح کے بہت سارے قصے ہیں کہ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوال کرنے آئیں. تو ایک ضرورت تو یہ ہو گئی کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو. دوسری حاجت کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس کی دلیل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ایک عورت کو دیکھا رو رہی ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ واصبری, اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو یہ بھی دلیل ہے کہ نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے ایک مرد عورت کو, یعنی وہ ساری سچویشن نا, چاہے پاتھ ویز ہوں چاہے وہ اوپن ایئر پلیسز ہوں, اگر ایک مرد خلاف شریعت کام دکھتا ہے یا ایک عورت وہ عالم دین ہے, مرد سے مسئلہ آ کے پوچھ لیتی ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ حاجات ہیں. اسی طرح خرید و فروخت کے معاملات, یہ بھی حاجت ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت کو ایک دکان سے کوئی چیز چاہیے,
تو اس پہ جو ہے وہ صرف خرید و فروخت کے تعلق سے یہ کتنے کی ہے، فلاں کی ہے، اس کی کیا یعنی اس پروڈکٹ کے حوالے سے یا قیمت کے حوالے سے بات کر سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہ خرید و فروخت یعنی جو عام اس میں ہے، عام معاملات ہیں، اس میں جو ہے وہ عورت خرید و فروخت کے تعلق سے کانورزیشن یا کلام کر سکتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک عورت عدت میں ہے اور مرد جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجنا یا نکاح کی رغبت ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ عدت میں ہے تو تم اس کو یعنی اپنی رغبت کے لیے ایک مرد جو ہے وہ اس خاتون کو جو کہ معتدہ ہے، جو کہ عدت میں ہے، اس کو اشارتاً کنایتاً اپنی رغبت کا اظہار کر سکتا ہے. یہ بھی جائز ہے، قرآن نے اس کا جواز دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ حاجت کے وقت میڈیکل پرپسز کے لیے جہاد میں شریک ہونا. اب ظاہر سی بات ہے میڈیکل پرپسز کے لیے جہاد میں شریک ہونا، اس کے لیے کانورزیشن تو ہوگی یا ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہو، ضروری اور ممکن ہے ہو سکتی ہے. تو یہ کانورزیشن ضرورت کے حد تک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حاجات ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی دینی مطلب یہ کچھ حاجات کی میں نے ایگزامپلس ذکر کی ہیں اور اس میں بہت ساری ایگزامپلس اور بھی مطلب اسی کے تحت آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دینی مسئلہ سوال کرنا ہو یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو اور اسی طرح خرید و فروخت ہو. خرید و فروخت سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ بزنس کر رہی ہو عورت. ٹھیک ہے، میں عموماً عام کوئی ضرورت کی بنیاد کوئی ضرورت کی چیز ہو، اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ہر وقت تو اس کا خاوند یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا اویلیبل تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ہسبینڈ ہے، نوکر تو نہیں ہے کہ جب چاہے گا وہ جو ہے وہ کہ جب خاتون چاہے کہ میرے لیے کوئی چیز لے آئے تو وہ لے آئے گا. ٹھیک ہے، وہ گھر سے باہر ہوتا ہے تو عورت کو پیچھے ضرورت پڑ سکتی ہے کسی چیز کی، تو وہ راستے میں اگر کسی دکان سے روک کے چیز لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں وہ کانورسیشن کر لے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ان تمام چیزوں میں فتنوں کو خوف نہیں ہے اور عورت نے باپردہ ہو کے تمام چیزیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں وراء حجاب، میں نے 2 کنڈیشن ذکر کر دی، حاجت اور میں وراء حجاب یعنی حجاب کے پیچھے. حجاب وہ ماڈرن حجاب ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک پورا پردہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی جو امہات المؤمنین سے جو سوال کیا جاتا تھا وہ حجاب پردے کے پیچھے سے کیا جاتا تھا. تو یہ حاجات ہیں اور یہ کنڈیشنز ہیں. تیسرا مرتبہ مکمل ہو گیا. اچھا، یہ جو جہاد کی میں نے بات کی نا، جہاد کی جو میں نے بات کی، یہ جہاد میں جیسے کہ اہل علم اس پر ذکر کرتے ہیں کہ جو صحابیات جہاد میں شریک ہوئیں وہ ظاہر سی بات ہے لڑتی نہیں تھی، وہ جو ہے وہ مطلب مریضوں کو دیکھ بھال کرنا، اسی طرح ان کو فوجیوں کو پانی پلانا، اس طرح کی چیزوں میں. اور یہ بات یاد رہے کہ اکثر جمہور اہل علم نے یہ جواز فراہم کیا ہے ضرورت کے وقت للقواعد. قواعد کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے والیوں کو، یعنی عجوز، یعنی وہ جو نکاح میں جس کی طرف رغبت رکھی جاتی ہے وہ اس عمر سے نکل چکی ہوں. تو جمہور یعنی جہاد میں شرکت جو ہے وہ ان خواتین کی ہوگی. اکثر آپ مطلب اختلاط کے مسائل جتنے بھی پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی اہل علم نے استثنائی صورت نکالی ہے وہاں پر شابہ کو خارج کر دیا ہے. یعنی میں نے کئی ایسے مسائل پڑھے اختلاط کے اور خلوت کے مسائل میں جہاں پر اصل سے حکم کو استثنائی ایکسیپشن ملی ہے تو اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہاں ان ضرورہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، الا الشابہ، سوائے نوجوان خاتون کے، نوجوان لڑکی کے، سوائے نوجوان. الا الشابہ کی قید میں نے کئی جگہ کئی مقامات پر اہل علم کی ہم نے پڑھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہاد میں شرکت ہے یہ جو ہے وہ شابہ کے یعنی علاوہ ہے، یعنی قواعد یعنی بری عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ مرتبہ مکمل ہو گیا. اس مرتبے سے متعلق کوئی سوال ہے؟ اس مرتبے سے متعلق کوئی اسپیسیفک ایگزامپل نہیں. کون دفاع کر رہی تھی؟ دیکھیں ان کی یہ تاریخی کچھ واقعات ہیں اور ان کی سند میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہمارا ہے میرے خیال میں. ان کی سند میں کچھ نہ یہ تاریخی واقعات ہیں اور ان کی سند میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ بہرحال کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. اور اگر بالفرض ایسا ہے بھی، اگر بالفرض ایسا ہے تو دفاع کیا ہے نا. ظاہر سی بات ہے اگر دشمن سامنے آ گیا تو اپنے آپ کو دشمن سے ہٹانے کے لیے تو آپ کیا دفاع کریں گے نا، یہ تو کرنا ہی ہے. تو انسان ایک خاتون ہو یا مرد اس کا بنیادی حق ہے. اس سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ گھوڑوں پہ جا کر تلواریں چلایا کرتی تھیں. اس طرح تو یہ تو کہیں ثابت نہیں ہو رہا جس طرح سے پریڈکٹ
یا دکھایا جاتا ہے یا لوگوں کو بتلایا جاتا ہے. شابہ میں کتنی ایج شامل ہے؟ شابہ جو ہے نا وہ عموماً وہ عورتیں یا وہ ایج گروپ ہوتا ہے کہ جس میں عموماً نکاح کی رغبت عورتوں کی طرف رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر معاشرے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فرق ہو، لیکن عموماً جو ہے وہ جس ایج میں عموماً لوگوں کو عورتوں کو نکاح کے لیے طلب کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے وہ ایج مراد ہے. اچھا، چوتھا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اجتماع، یہ گیدرنگ کہہ لیں اس کو گیدرنگ یا اجتماع. اجتماع کی تعریف یہ ہے کہ مرد و خواتین کا ایک جگہ جمع ہو جانا. اچھا، یہ پچھلی صورتوں سے کیسے مختلف ہے؟ پچھلی صورتیں جو ہے نا وہ ایک جگہ نہیں کہلائیں گی، یہ ایک مجلس نہیں کہلائے گی. یہاں پہ ہے کہ اجتماع یعنی مرد و خواتین کا ایک محفل میں، ایک مجلس میں جمع ہو جانا. صحیح؟ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بہت بڑا ہال ہو یا تھیٹر ہو یا سیمینار ہو، ایز لانگ ایز وہ ایک مجلس ہے جہاں پر مرد و زن آپس میں مکسڈ ہیں، اختلاط ہے، تو اختلاط کی صورت ہی آئے گی اور اجتماع کی صورت ہی ہوگی. اب یہ اجتماع ایک گھر میں ہو سکتا ہے، ایک مسجد میں ہو سکتا ہے، اور مجالس العلم میں ہو سکتا ہے. تو یہ تین باتیں میں نے ذکر کی، مسجد اور مجالس العلم اور گھر. اچھا، اب پہلے ہم گھر کی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں. گھر میں اجتماع یا گھر میں میل اور فیمیل کی گیدرنگ، مکس گیدرنگ. گھر میں اجتماع جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کی حدیث جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ازواج کے گھر پہ گئے حجرات میں، اور وہاں پہ ایک مخنث تھا، اور وہ جو ہے وہ کچھ خواتین کے بارے میں کچھ ان کے کیریکٹرسٹک ذکر کر رہا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے کہا لا يدخلن علیکن ھذا، آئندہ یہ تم پر داخل نہ ہو. ایک مخنث کے بارے میں فرمایا، یعنی جو بایولوجیکلی انٹرسیکس ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں جو ہے نا وہ ازواج نے یہ سمجھا کہ وہ شاید اولو الاربا میں سے، اولو الاربا کون ہوتے ہیں؟ کہ جو خواتین میں زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں. جو ہم سورہ نور میں ہم نے تو نہیں بلکہ ہاں آپ نے پڑھا ہوا ہے، تھرڈ ایئر میں پڑھا ہوا ہے جی. تو جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ سورہ نور میں پڑھا ہوا ہے، تو وہ مرد جو کہ خواتین میں رغبت نہیں رکھتے، انٹرسٹ نہیں رکھتے. تو یہ مخنث عموماً جو ہوتے ہیں، جو زیادہ فیمیل انکلائنڈ ہوتے ہیں، وہ ظاہر سی باتیں نہیں رکھتے. لیکن جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مخنث کو کہ وہ عورتوں کی کچھ باڈیلی صفات، فزیکل صفات ذکر کر رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس دخول سے منع فرما دیا. تو نہیں، لا يدخلن علیکن ھذا، یعنی آئندہ یہ داخل نہ ہو، ہرگز نہ داخل ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امر ہے، اور یہ اجتماع فی البیوت ہے، یعنی ایک گھر میں مکس گیدرنگ ہونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخنث کے لیے منع کر دیا، تو مرد کے لیے تو بالاولیٰ منع ہو گیا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے ایاکم والدخول علی النساء، کہ عورتوں کی جماعت پر داخل ہونے سے بچنا نہ کرنا. اب یہ علی النساء ہے نا، تو اگر اکیلے ہوگا تو وہ تو خلوت ہوگی. ابھی خلوت پر میں آیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ابھی بات اختلاط کی چل رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب اختلاط کے منع کے دلائل مل جائیں تو پھر خلوت تو بالاولیٰ اور ڈبل حرام ہے. تو ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے، یعنی گھر میں داخل ہونے سے. لہٰذا دخول کی نفی میں اختلاط کی نفی بھی آ گئی، اور کلام کی نفی بھی آ گئی، اور خلوت کی نفی بھی آ گئی. من باب الاولیٰ. واپس دخول کی نفی میں اختلاط کی نفی اور خلوت کی نفی، کلام کی نفی، ایک دوسرے کے برمقابل ہونے کی نفی، من باب الاولیٰ آ گئی. اب اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں آج کل کے معاشرے میں. گھر میں دعوت ہے، سیگریگیشن نہیں ہے، تو ڈزنٹ میٹر عورتیں وہاں پردہ ہو کے آئی ہوں، لا یجوز. یہاں پہ صرف اختلاط ہی منع ہے. دیکھیں ایک مسئلہ سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ شاید کچھ مرد و خواتین ایسے سمجھتے ہیں کہ اختلاط تب ہوگا جب عورت بے پردہ ہوگی. یہ تو کسی نے نہیں کہا. اختلاط الگ مسئلہ ہے، با پردہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی
باپردہ خواتین مردوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ اختلاط کی ڈیفینیشن یہاں پر لاگو ہو جاتی ہے. پھر اگر وہ بے پردہ ہیں تو پھر وہ دوسری حرمت ہے، وہ تو ایک اور گناہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں تو باپردہ ہوں لہٰذا، یا مرد یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ تو باپردہ خواتین آئی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے. نہیں، اختلاط کی صورت تو پیدا ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو اس کی اپلیکیشن یعنی اسی طرح نان سیگریگیٹڈ دعوتیں ہوتی ہیں. اب ایک عورت کہے میں تو پردے میں جا رہی ہوں، سیگریگیشن نہیں ہے لیکن میں تو پردے میں جا رہی ہوں، ہے تو ایک مجلس، ہے تو گناہ کی مجلس. اچھا یہ ریسٹورینٹ سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ جی بتائیں. ریسٹورینٹ اوپن پبلک پہ، ہاں اس میں بہت ساری مجالس ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح راستوں میں مرد اور زن آپس میں آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عموماً جو ہے نا لوگ کہتے ہیں اچھا آپ جو ہے وہ نان سیگریگیٹڈ پارٹیز میں نہیں آتے، لیکن آپ جو ہے وہ عموماً راستوں میں چلتے پھرتے ہیں، وہاں پہ بھی تو خواتین ہیں. اور پھر سب سے بڑی مثال پیش کرتے ہیں جی طواف بھی تو کرتے ہیں آپ. وہ حرم کا مسئلہ میں آؤں گا اس پر اگر ٹائم رہا تو، اگر نہیں رہا تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسی پر اکتفا کر لیں گے یا پھر اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کر لیں گے، کیونکہ وہ شبہات کا باب ہے، یعنی وہ جو ڈاؤٹس ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی ہم اصول پڑھیں تو اصول پر پہلے پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہے تو ایک مجلس، تو لہٰذا اس گناہ کی مجلس میں اس انکار کے لیے نہ جائیں، انکار کریں، وہاں پہ نہ جائیں، اس کو بائیکاٹ کریں کیونکہ وہاں پر سیگریگیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ باپردہ ہیں اور آپ باپردہ رہیں گی اس دعوت میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں پر مجلس اختلاط یعنی اختلاط کی ڈیفینیشن وہاں پر اپلائی ہو جاتا ہے. اختلاط کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ بے پردہ خواتین اور مرد ایک جگہ جمع ہو جائیں. اختلاط کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مرد اور خواتین جمع ہو جائیں. اختلاط ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے جو راستے الگ کیے تھے، یہ دروازے الگ کیے تھے، تو کیا صحابیات کیا پردہ کر کے نہیں آتی تھی؟ ان سے زیادہ کوئی پردہ نہیں کرتا تھا. ان کا تو پردہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک آنکھ صرف ظاہر ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے راستوں کو الگ کیا، یا کم از کم تفریق کر دی، یا پہلے عورتوں کو جانے کا حکم دیا اور پھر مردوں کو جانے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ گیدرنگ یا اجتماع. اور گیدرنگ کی ہم نے جو اپلیکیشن کی کہ اسی طرح کوئی سیمینار ہو. ٹھیک ہے. ایک سیمینار ہے عموماً جو یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یونیورسٹیز تو اگلا 5واں مرتبہ ہے، لیکن میں عموماً ایک بات کر رہا ہوں کہ عموماً جو سیمینارز ہوتے ہیں یا کسی ہوٹل میں، کوئی آڈیٹوریم میں، وہاں پر جو ہے وہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے. اچھا اب یہاں پہ جو ایک اور بات یہاں پہ ایک ایکسیپشنز نوٹ کرنے ضروری ہیں. ایک ہال ہے. ٹھیک ہے. ایک ہال ہے اور آگے مرد ہے پیچھے خواتین ہیں، آگے مرد ہیں اور پیچھے خواتین ہیں. تو بعض اہل علم نے اس کو جواز پہ رکھا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا کہ خواتین پیچھے ہوتی تھیں. لیکن بہرحال جو ہے وہ اس میں بھی یہ جو یونیورسٹیز کی مجلس ہیں وہ نہ ہوں، وہاں پہ تو بے پردہ خواتین بھی آ رہی ہے، پردہ بھی نہیں ہے اور بہت ساری محظورات ہیں، اس صورت میں تو جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض اہل علم نے اس کو بھی منع کیا ہے. تو ایک ہال ہے، اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ دائیں بائیں ہر جگہ ایک مکس گیدرنگ ہے. پہلی سچویشن کیا تھی؟ مرد آگے پیچھے خواتین ہیں. یہ کچھ حد تک اس کو استثناء سچویشن میں ایکسیپشنز میں نکالا جاتا ہے. دوسری جو سچویشن ہے کہ دائیں بائیں ہر جگہ عورتیں ہیں یا دائیں طرف عورتیں، جیسے کہ آج کل بہت ساری ماڈرن دعویٰ میں ہوتا ہے کہ مسجد میں یا کوئی اداروں میں بغیر کسی سپریشن یا سیگریگیشن کے سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ خواتین ہوتی ہیں یا رائٹ سائڈ پہ مرد ہوتے ہیں، دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بس چونکہ الگ الگ بیٹھے ہیں اس لیے اس کو سیگریگیشن یہ نہیں ہوتی، میں وراء حجاب سیگریگیشن ہوتی ہے. صحیح. تو یہ سیگریگیشن نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ہم نے جو ہے اسلامک اسکولز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ کرتی ہے. بہرحال آج کے دور میں اگر ہم اسلامک سرکلز پر بھی یہ قواعد فٹ کرنے آئیں گے نا تو پتہ نہیں کون بچے گا. بہرحال مقصد وہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اختلاط کا مسئلہ بکثرت افسوس کے ساتھ جو ہے وہ دینی سرکلز، حلقات، تعلیم، مجالس، ان میں بھی پایا جاتا ہے.
تو یہ چوتھی جو گیدرنگ یا اجتماع ہے، یعنی نان سیگریگیٹڈ ویڈنگز، پارٹیز، ایونٹس، سیمینارز، ہالز، ایون اف ویمن دیر آبزرو حجاب. ٹھیک ہے، یہ نوٹ، یعنی ایون یعنی اگرچہ عورت پردے میں ہے، اس سے اختلاط ختم نہیں ہوتا. اچھا، اگر اس صورت میں جو ہے نا استثنائی سچویشن ہے، ایکسیپشن ہے کہ ضرورت ہو تو اکیلے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے کہ لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغیبة الا ومعه رجل او اثنان. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آج کے بعد کوئی مرد آج کے بعد کسی مغیبہ کہتے ہیں کہ جس کا شوہر موجود نہ ہو، کسی مغیبہ پر داخل نہ ہو الا یہ کہ اس مرد کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہو یا دو اور ہوں. یعنی اس صورت میں اہل علم نے اس پر محمول کیا ہے، لیکن کہ یہ جو ہے نا ضروری ہے کہ یعنی اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ مشروط بأن یکون من اہل الخیر والصلاح، کہ جو لوگ مرد حضرات جو کہ اس عورت پر کے گھر پہ داخل ہو رہے ہیں، وہ جو اجتماع قائم ہو رہا ہے اس پہ کوئی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہو، اور وہ جو لوگ ہوں وہ اہل خیر اور صلاح اور نیک لوگ ہوں. اس صورت میں یعنی یہ ایکسیپشن ہے، یہ ڈیفالٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تو یہ گھر میں یا ہالز میں جو ہے وہ گیدرنگ کی مثال ہو گئی. اسی طرح مساجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاط کو منع کیا ہے، اور حتی الامکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مسجد میں اختلاط نہ ہو. اسی لیے خواتین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن مقرر کروایا کہ مرد تو غالب ہو جاتے ہیں، مرد تو آپ سے علم حاصل کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا آسان نہیں تھا کہ کہتے خواتین کو تم ان کے برابر میں بیٹھ جاؤ مردوں کے، جیسے کہ آج بہت ساری اسلامک انسٹیٹیوٹس اور آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے کہ مردوں کے برابر میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسان تھا، ان کو ایک علیحدہ سے دن مقرر نہ کرنا پڑتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ سے ان خواتین کے لیے دن مقرر کیا. اور اسی طرح اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، جب انہوں نے نظر مانی نا کہ میں جو ہے وہ مسجد کی خدمت کے لیے اپنے اولاد کو مقرر کر دوں گی، تو جب ان کو بیٹی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ انی وضعتها انثى، کہ میں نے جو ہے وہ یعنی فیمیل، میں نے جو ہے وہ عورت جنی ہے، لڑکی جنی ہے. تو اس سے اہل علم یہاں پہ اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس عورت کے لیے یعنی یہ فرمایا، اس لیے یہ کلام فرمایا کیونکہ عورت کے لیے مساجد میں رہنا اور مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یعنی عورتوں کا اجتماع اگر ہوتا تو بھی الگ ہوتا تھا مسجد میں. جیسے کہ عید کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مردوں میں خطبہ ارشاد فرماتے، پھر عورتوں کی طرف آتے اور عورتوں کی طرف خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو یعنی ان کی گیدرنگ الگ ہوتی تھی، ملی ہوئی ساتھ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر اور دیگر غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ثابت ہے کہ رمضان میں تراویح کے لیے عورتوں کے لیے حضرت عمر نے علیحدہ سے امام مقرر کیا ہوا تھا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ تراویح اور مساجد میں بھی جو ہے وہ اختلاط جائز نہیں، یہ نہیں کہ مساجد ہیں تو اختلاط جائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ مجالس علم میں، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خواتین نے علیحدہ سے دن مقرر کروایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نے ان کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سے دن مقرر کیا تھا. اچھا، یہاں پر جو ایکسیپشن ہے، ایکسیپشنز میں نے آپ کو کچھ ذکر کی، ٹھیک ہے. اور دوسری ایکسیپشنز جو وہ ہیں یہ ہیں کہ جیسے کہ موڈز آف ٹرانسپورٹ ہیں، بسز ہیں، اور اسی طرح ٹرینز ہیں، ایروپلینز ہیں. اب یہ بھی ایک اجتماع کی شکل ہے یا نہیں؟ یعنی وہ اجتماع کہ جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہ موڈز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا. تو اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہوئے اور اپنے محارم کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک عورت جو ہے وہ ان موڈز آف ٹرانسپورٹیشن کو یوز کر سکتی ہے. اسی طرح مثال کے طور پر جو ڈاکٹرز کی اور ہاسپٹلس کی جو ویٹنگ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر بھی مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ آبویسلی پلین میں تو آپ اپنی سیٹ کو چوز نہیں کر سکتے، لیکن ان ویٹنگ ایریاز میں آپ نے بیچ وسط سے بچنا ہے. یعنی خواتین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ وسط سے بچنا ہے، یعنی بیچ میں. مثال کے طور پر ویٹنگ ایریاز آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں یا
ڈاکٹرز کے کلینکس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اس میں مرد اور زن جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اختلاط ہوتا ہے وہاں پر. تو ظاہر سی بات ہے آپ مجبور ہیں یہاں پہ اپنے علاج کرانا ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ کونے میں بیٹھیں گے. یعنی جو عورت ہے وہ باپردہ ہو کے وہ کونے میں بیٹھے گی, بیچ میں مرد و زن کے بیچ میں نہ بیٹھے. تو یہ استثنائی صورتیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے. ایک ڈیفالٹ ہے, کچھ ایکسیپشنز ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا سمجھیں, یہ ضروری ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایسے ریسٹورانٹس, اس کی اپلیکیشن وہاں پہ بھی ہوتی ہے, ایسے ریسٹورانٹس کہ جو کنجسٹڈ ہوتا ہے, جہاں پہ ٹیبلز ملی جلی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب بہت کلوز ٹیبلز ہیں. یہ بھی ایک ہی گیدرنگ کی شکل ہے, ایک ہی. اور بہت سے ایسے ریسٹورینٹ, بہت سارے ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو, بہرحال ہم تو کراچی میں رہتے ہیں تو ہم کراچی کے بارے میں, بہت سارے ایسے ریسٹورینٹس ہیں کہ جہاں پر اتنی اوپن اسپیس نہیں ہوتی, اور وہ اگرچہ ڈفرینٹ ٹیبلز ہیں لیکن وہ ایک ہی ٹیبل کنسیڈر کی جاتی ہے اس کی کنجیشن اور کراؤڈ کو دیکھ کر. اچھا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر گیدرنگ ہو, یعنی یہ اجتماع, یہ جو چوتھا مرتبہ میں نے تب بتایا کہ یہ وہ اجتماع ہے جہاں پہ کانورزیشن نہیں ہو رہی, یہ بھی جائز نہیں ہے سوائے کچھ ایکسیپشنز کے. یہ اجتماع وہ ہے کہ جہاں پہ کانورزیشن نہیں ہے. اگر اجتماع میں کانورزیشن لے آئیں تو پھر یہ کون سا اگلا مرتبہ آ گیا, اور اس کے بارے میں بات زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ کانورزیشن کی وہی باتیں ساری یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ حرمت کے درجات بڑھتے جا رہے ہیں, حرمت کے درجات بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا جناب, اگلا جو مرحلہ ہے, اگلا جو مرتبہ ہے, اس کو آپ مصاحبت کہہ لیں, کمپینین شپ کہہ لیں. مصاحبہ, کمپینین شپ, یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ مرد و زن کا معاملہ اجنبیت سے نکل کر بے تکلفی, دوستی, یا گویا کہ ایسا تعلق بن جائے جیسے کہ محارم یا محرم مردوں کے ساتھ ہوتا ہے یا عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بے تکلفی سے نکل, یعنی یہ کانورزیشن سے بھی آگے کا مرحلہ ہے, اس میں بے تکلفی آ جاتی ہے. اور یہ عموماً وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ ریپیٹڈ اجتماع ہوتا ہے. ہم نے پہلے پڑھا ریپیٹڈ, ہم نے پہلے پڑھا اجتماع, یعنی اجتماع کو اور کانورزیشن کو ریپیٹ یا تکرار کیا جائے تو پھر یہ کمپینین شپ یا مصاحبت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے جی بتائیں آپ لوگ, اتنا تو کچھ سیکھ گئے ہوں گے کہ کچھ بتا سکیں. یہ مصاحبت کی اپلیکیشنز کیا ہے, یہ تطبیق کہاں ہوتی ہے اس کی سوسائٹی میں؟ یونیورسٹیز, اسکولز, کالجز, کمپنیز, کارپوریٹ لائف, اور یہی وہ جگہ ہیں. ٹھیک ہے, اب یونیورسٹیز اور کالجز میں ظاہر سی بات ہے کچھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ عورتیں پیچھے, ایک بڑا سا ہال ہے, عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں کوئی آڈیٹوریم میں اور کوئی دینی پڑھائی ہو رہی ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا, دنیاوی پڑھائی اور عورتیں اور مرد آپس میں آس پاس آگے پیچھے بیٹھے ہوئے. فیملی گیدرنگز میں, ہاں یہ فیملی گیدرنگز میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے, جیسے کہ کزنس وغیرہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اپلائی. فیملی کی جو دعوتیں, گھر کی جو دعوتیں ہوتی ہیں, اس میں یہ اپلائی ہو سکتا ہے, اگرچہ وہ عورت باحجاب ہو. ٹھیک ہے, ابھی تو عورت کا حجاب باحجاب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, ابھی تو اختلاط کی بات ہو رہی ہے. تو اختلاط واقع ہوتا ہے چاہے عورت باپردہ ہو یا پردہ نہ کیا ہوا ہو. اچھا, یہاں پہ ایک جو ہے نا شبہ, کارپوریٹ لائف, یہاں پہ ایک شبہ ذکر کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کو جو ہے وہ لائرز نہیں بنائیں گے تو پھر عورتوں نے اپنے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں تو وہ عورت سے ہی کرے نا. ایک شبہ ہے نا کہ مثال کے طور پر ہر فرم میں اور ہر کمپنی میں کچھ نہ کچھ عورتیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کلائنٹس جو کہ عورتیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں. سمجھ آ رہی؟ یعنی مثال کے طور پر عورتوں کو سیلز میں ڈال دیا جائے یا مارکیٹنگ میں ڈال دیا جائے, ایک مثال کے طور پر وہ جو دینی سوچ رکھتا ہے, یا ایک آرگنائزیشن جو کہ دینی سوچ رکھتی ہے, اور کہے کہ نہیں عورت کو جو ہے نا وہ لائرز بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عورت کے بھی تو مسائل ہوتے ہیں. تو بہتر کیا ہے کہ عورت مسائل اپنے میل لائر سے ڈسکس کرے یا فیمیل لائر سے؟ کہے گا فیمیل لائر سے. تو لہٰذا کچھ لائر فرمز میں, آڈٹ فرمز میں, یہ ریسرچ فرمز میں, یا جو بھی فرمز میں عورتوں کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ کلائنٹس جو کہ عورتیں ہیں, جن کے پاس عورتوں والے مسائل ہیں, ان کو اس کمپنی کی عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اصولی جواب ہے. کوئی جواب آپ کے پاس؟ یا مطلب آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے میں نے اس انداز سے بتایا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا شاید کہ ہاں ہونا چاہیے.
کیونکہ آگے پتا ہے کہ میں رد کرنے والا ہوں اس کا. جیسے کہ کن جگہوں پہ ضرورت ہے؟ ہاں میڈیکل ہے، ٹیچنگ ہے. ابھی اس لیے میں نے ایگزامپل جو ہے وہ ٹیچنگ یا میڈیکل کی نہیں دی، ٹھیک ہے. میں نے جو ایگزامپل دی ہیں وہ میل ڈومینیٹڈ ایکسپرٹیز یا ایریاز کی دی ہیں کہ جہاں پر عموماً مرد حضرات ہوتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ان جیسے کہ لا ایجنسیز اور ان تمام عورتوں کے بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پر عورت کا جو ہے وہ انہیریٹنس کا مسئلہ ہے یا ڈیورس کا مسئلہ ہے یا خلا کا مسئلہ ہے. اب وہ معاملات بہتر یہ ہے کہ فیمیل لائر سے ڈسکس کریں میل لائر سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اٹ اپیئرس ٹو بی، یعنی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ فیمیل لائر سے ہی بات ڈسکس کرنا ضروری بہتر ہے. اچھا جی، اس کو ہم اصولی طور پر اگر یہ سمجھیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں جی، ایک عورت ضرورت کے معاملات میں ضرورت ہے اس کو اور وہ کسی میل سے کنورزیشن کرتی ہے، ضروری ہے حجاب کے اندر رہتے ہوئے کسی میل سے کنورزیشن کرتی ہے، یہ کون سا مرتبہ ہے؟ تھرڈ والا، کنورزیشن والا. اور ہم نے بتایا تھا کہ کنورزیشن جائز ہے مندرجہ ذیل ضرورت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس عورت کا اس میل لائر سے بات کرنا یا اپنے کیس کو پریزنٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے. ایک عورت کا لائر فرم میں کام کرنا جائز ہے ناجائز؟ کیونکہ اس کا اختلاط ہوگا روزمرہ، ریپیٹڈلی اجتماع بھی ہوگا، مصابت بھی ہوگی. فتنہ زیادہ نہیں، ناجائز ہے. تو ہم ایک ناجائز کو ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز کو ہٹانے کے لیے جو کہ آلریڈی جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی عورت کا ایک لائر فرم میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، ایسے اور بھی جگہ مثالیں فٹ ہو سکتی ہیں. ایک عورت کا ایک لائر فرم میں کام کرنا جہاں پہ روزمرہ کی بنیاد پر اس کی ججز سے اور لڑکوں سے اور مردوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، یہ 5واں مرتبہ ہے اختلاط کا، سب سے آخری مصاحبت، کہ جہاں پہ ریپیٹڈلی اجتماع ہو رہا ہے، گیدرنگز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اگرچہ حجاب میں ہے عورت، وہ لائر جو ہے وہ حجاب میں ہے، تو یہ عورت حرام کام کرے گی اس عورت کو بچانے کے لیے جو آلریڈی جائز کر رہی ہے. یہ کس نے کہا؟ مطلب یہ تو نان سینس ہے نا، مطلب یہ تو بنتی نہیں ہے بات. تو اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کے ان لوگوں کو بچانا جو کہ آلریڈی بچے ہوئے ہیں، مطلب وہ تو جائز کام کر رہے ہیں. صحیح. ہاں، اب مثال کے طور پر ایک گائنیکالوجسٹ ان کی ضرورت ہے، ڈینٹسٹ جہاں پہ فزیکل انٹریکشن ہو سکتا ہے، یا بھی جہاں پہ ایک کمپنی کا فیمیل کلائنٹس کے ساتھ فزیکل انٹریکشن ہے، وہاں پر ضرورت پڑتی ہے. تو ہم نے کب منع کیا ہے؟ میڈیکل ریزنس کے لیے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری قوم کی عورتیں ڈاکٹرز بننے نکل جائیں؟ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے. تو پوری قوم کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. یعنی فرض کفایہ، کچھ عورتوں نے ہی کام انجام دینا ہے، سب نے نہیں دینا. لیکن حیرت ہوتی ہے اس کے باوجود کہ پتہ نہیں اتنی عورتیں نکلی ہوئی ہیں ڈینٹسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بننے، اس کے باوجود آج بھی شارٹیج محسوس ہوتی ہے. حیرت، واللہ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آیا میری کہ یا تو پھر عورتیں غلط فیلڈ چوز کر رہی ہیں، ایسا ہی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جا رہی ہے، انجینئرنگ میں، مطلب وہاں پہ کیا لگا رکھا ہے عورتوں کا. یہ اہل علم میں جب ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا تو اس میں اہل علم جو ہے وہ یہ بات ذکر کی ہے کہ عورتوں کا ان جگہوں پر بھی جانا اختلاط شمار ہوگا کہ جہاں پر زیادہ تر مردوں کی جگہ ہوتی ہیں، اور وہاں پر 2 مارکیٹس کا نام لیا، اسپیشلی ویپنس کی مارکیٹ اور کتابوں کی مارکیٹ، کیونکہ یہ مردوں کی مارکیٹس ہیں اور یہاں پہ عموماً مرد ہوتے ہیں، اور یہ کتابوں اور اسلحہ جو ہے یہ مردوں کا کام ہے. تو عورتوں کو یہاں پر آنا جائز ہی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں مطلب ابھی بقرہ عید قریب آ رہی، پتہ نہیں کوئی جو وہاں گائے منڈیوں پہ عورتیں جا رہی ہیں، مطلب یہ واللہ عجیب سا، بکرے لینے عورتیں جا رہی ہیں، یہ ان کا کام ہے. تو یہ بکواس مطلب عجیب ہی، واللہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کس طرف ہماری خواتین جا رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ ابھی کسی ریسنٹلی کوئی مسئلہ تھا تو ایک فیمیل آرتھوپیڈک ڈھونڈ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے بہتر یہ ہے کہ اگر فیمیل آرتھوپیڈک ہڈیوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اویلیبل ہے تو پھر مردوں کو نہ دکھایا جائے. تو ڈھونڈنے سے کہیں مل نہیں رہی تھی. اب حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی خواتین یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہی ہیں، ہر گھر کی بچی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، اس کے باوجود کوئی ہڈیوں کی ڈاکٹر نہیں مل رہی. ضرورت تو یہاں ہے نا.
تو پتہ نہیں کن خواتین کون سی فیلڈ میں جا رہی ہیں اور مردوں کے ایکوالٹی کے چکر میں جو ہے وہ پتہ نہیں کن کن جگہوں پر. بہرحال یہ بڑا ایک عجیب ہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا ایک متھ ہے، متھ کہ آرگنائزیشن میں کچھ فیمیل ہونی چاہیے ٹو ڈیل ود دا فیمیل کلائنٹس. یہ متھ ہے. مطلب ان فیمیل کلائنٹس کے لیے تو جائز تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہیں ضرورت کی بنیاد پر، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن یا کارپوریٹ میں کام کریں. اور کارپوریٹ لائف میں بہرحال آپ کے کیا بتائیں، جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان سے سن لیں کہ جن جگہوں پر، جن کارپوریٹس میں، کمپنیز میں خواتین کام کرتی ہیں وہاں پہ اللہ ہی مالک ہے، وہاں پہ کیا خرابیاں اور کیا کیا مفاسد جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 5 مراتب جو ہے وہ مکمل ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اچھا اب جو ہے وہ دیکھیں، اب میں ایک ایک کر کے ڈاؤٹس نہیں ذکر کروں گا. مطلب یہ جو ماڈرنسٹ کہہ لیں یا دائی کہہ لیں یا روشن خیال دائی کہہ لیں یا علماء کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں جو اپنی نسبت علم کی طرف کرتے ہیں، وہ جو ہے نا اس طرح سے عورتوں، کیونکہ یہ ایک جو سوچ آ رہی ہے نا وہ لبرل ویلیوز سے آ رہی ہے کہ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح سے سائڈ پر کرنا یہ گویا ان کو کوئی ڈیمین کرنا ہے یا ان کو کوئی تحقیر یا حقارت سے دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ان کو پریزرو کرنا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. لبرل آنکھ سے اگر دیکھو گے تو اس کو ڈیمین کرنا ہوگا لاؤ گے، لیکن ہم شریعت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کے لیے اس کو پریزرونگ دا ویمن، یا ہم اس کو پریزرو کرنا ہے، ان کی عورت کی حفاظت کرنا اور ایک مرد کی غیرت کو برقرار رکھنا، یہ غیور ہونے کی نشانی ہے. اچھا جی. تو وہ بہت سارے اس طرح کے قرآن اور حدیث سے دلائل دیتے ہیں اور اختلاط کو جواز فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ یعنی میں ایک ایک کر کے شاید ذکر نہ کروں، اگر ٹائم رہے گا تو پھر ذکر کر دوں گا، لیکن میں کچھ آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کامن آبجیکشنز یا ڈاؤٹس کے بارے میں کچھ اصول ذکر کر دوں. لہٰذا جو بھی قرآن یا حدیث سے اختلاط کو یا خلوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو وہ دلیل لکھیں، یا تو وہ دلیل منسوخ ہوتی ہے، اور زیادہ تر ایسا ہی کیس ہوتا ہے، یا تو وہ دلیل منسوخ ہوتی ہے، یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہوتا ہے، یا وہ دلیل کا معنی محتمل ہوتا ہے، یعنی متشابہ ہوتی ہے وہ دلیل، اس میں ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں. تو انہوں نے وہی معنی نکالا کہ جو ان کے موقف کی تائید کر رہا ہے. تو محتمل المعانی. ٹھیک ہے. یعنی اس کو مجمل کہتے ہیں اصول فقہ کی زبان میں، مجمل، کہ جو ایک سے زیادہ معانی کا احتمال رکھتا ہو. تو منسوخ ہو سکتی ہے وہ دلیل، یا نبی علیہ السلام کا خاصہ ہوگا، یا محتمل ہوگی، یا وہ سرے سے خلوت غیر محرم کے ساتھ ہوگی، نہیں وہ محرم کے ساتھ ہی خلوت ہوگی، لیکن اس کو پیش ایسے کیا کہ وہ غیر محرم کی یا اجنبی عورت کے ساتھ خلوت ہے. یا پھر وہ استثنائی صورت ہوگی جو ضرورت یا حاجت کی بنیاد پر ہوگی. 5 صورتیں ہو گئیں. ہو سکتا ہے چھٹی بھی کوئی ہو. بہرحال میں کوئی اس پہ کوئی جو ہے وہ اسی کو ریسٹرکٹ کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہا. بہرحال میں نے جو جتنا اس طرح کا ان کی شبہات پڑھے ہیں، اس کو میں نے 5 چیزوں میں کیٹیگرائز کر دیا. کہ اب میں اس کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور اب پہلی کیا قسم تھی کہ کوئی دلیل جس کے ذریعے وہ اختلاط پروف کرتے ہیں یا اختلاط کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو وہ دلیل منسوخ ہوگی. اور میں نے کہا زیادہ تر کیس یہی ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر حدیث آتی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فما صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم الا امرأته ام اسید. اچھا، ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ان کی جو شادی کے وقت جو ہے ان کی بیوی ام اسید، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی وہ کھانا بنا رہی تھیں، اور یعنی وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی تھیں. تو امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا، قیام المرأۃ علی الرجال فی العرس وخدمتہم بالنفس. ٹھیک ہے. کہ ایک عورت کا مردوں کو ہوسٹ کرنا اپنی ہی شادی میں، اور وخدمتہم بالنفس، اور خود سے خدمت کرنا. اچھا، اس سے جو ہے وہ اس حدیث سے اختلاط کا جواز لیا جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کئی اہل علم اس کو کہا ہے کہ یہ قبل الحجاب ہے، یعنی حجاب کے احکامات سے پہلے. حجاب کب نازل ہوا تھا؟
سورہ احزاب کے موقع پر، یعنی سورہ احزاب کی جو صورت ہے اس میں جو ہے 5 صدی ہجری میں حجاب کی جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئی تھی. تو 5 صدی ہجری سے جتنے پہلے کے واقعات ہیں اس میں کئی اہل علم نے جو ہے وہ اس کو حجاب سے پہلے کا واقعہ قرار دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو بالفرض مان لیا جائے، یعنی اعلیٰ تسلیم فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا جائے، تو اس سے اختلاط کا ثابت ہو رہا ہے، اس سے زیادہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عورت کھانا بنا رہی تھی. اور یعنی امام بخاری نے جو باب قائم کیا نا وہ کیا ہے؟ قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتهم بالنفس، کہ عورت کا ہوسٹ کرنا اس سے دخول کا ثابت ہو رہا ہے. امام بخاری نے یہ باب تو نہیں فرمایا قائم کیا کہ دخول المرأة علی الرجال، تو دخول علی الرجال اور چیز ہے اور قیام المرأة علی الرجال اور چیز ہے. اور مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں دعوت ہوتی ہیں تو کون تیاری کر رہا ہوتا ہے؟ خواتین کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مراد ہے کہ خواتین نے کھانا تیار کیا، یعنی جو ام اسید ہیں انہوں نے کھانا خود سے تیار کیا. تو اصل میں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دلہن جس کی شادی ہے وہ خود سے کھانا تیار کر کے میزبان کو دے سکتی ہے. خود سے وہاں پہ جا کے پریزنٹ کرنا یہ سب ڈیٹیلز نہیں ہیں، یہ آپ کی اسمپشنز ہیں. یعنی یہ ڈیٹیلز حدیث میں نہیں ہے کہ خود سے جا کے وہاں پہ پریزنٹ کیا اور وہاں پہ بیٹھ گئیں، اور یہ تو کچھ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے کہ خود سے انہوں نے کھانا تیار کیا اور مہمان نوازی کی. ٹھیک ہے. تو ایک عورت آج جو دلہن ہے، اگرچہ آج ایسا نہیں ہوتا لیکن جو دلہن ہے وہ خود سے کھانا بنا کے مہمان نوازی کر سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ دونوں، یعنی یہ جو شبہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث یہ دونوں کیٹیگریز میں آئے گا، منسوخ میں بھی اور محتمل میں بھی. ٹھیک ہے. یعنی محتمل ہے نا، مطلب یہ جو ازمپشنز جو آپ نے لگائی ہیں خلوت یا اختلاط کو ثابت کرنے کے لیے، تو آپ کی ازمپشنز ہیں، یہ آپ نے اپنے معنی جو ہے وہ ایڈ کیے ہیں. تو یہ منسوخ میں بھی آ سکتا ہے اور محتمل میں بھی آ سکتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ امرأۃ سودا تقم المسجد، کہ ایک عورت جو تھی جو کہ جس کا رنگ کالا تھا وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی. فرمایا کہ جی دیکھیں یہاں سے اختلاط ثابت ہو گیا. اس سے تو اختلاط ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے کب آتے تھے؟ 5 وقت، یعنی 24 گھنٹوں میں 5 وقت نماز پڑھنے آتے تھے. یہ آپ کی اسمپشن ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ مرد جس وقت نماز پڑھنے آتے تھے اس وقت عورت جو تھی وہ صفائی کرتی تھی. یہ آپ کی اسمپشن ہے، لہٰذا یہ بھی کس میں آئے گا؟ محتمل میں آئے گا. یہ بھی محتمل میں آئے گا. اور اسی طرح ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، کہ مرد اور عورت جو تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یتوضؤون وہ وضو کرتی تھیں، جمیعا ایک ساتھ، جمیعا ایک ساتھ. اب اس سے کیا لے لیا گیا کہ دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مرد اور عورت ایک ساتھ بیک وقت، یہاں پہ جمیعا کے وقت الفاظ ہیں، بیک وقت کے الفاظ نہیں ہیں کہ فی آن واحد، ایسا تو نہیں ہے کہیں. جمیعا کا اطلاق، یعنی جمیعا کو غلط سمجھ لیا گیا. اور کئی شرحاء نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور کئی شرحاء نے بعض علماء نے اس کو جو ہے وہ قبل الحجاب پر محمول کیا، یعنی اس کو منسوخ قرار دیا ہے. اور کئی شرحاء نے اس کو جو ہے وہ اس پر معمول کیا ہے کہ بھائی یہ ایسا تھا. جمیعاً سے مراد یہ ہے کہ پہلے عورتیں آتی تھیں، وضو کر لیتی تھیں اور چلی جاتی تھیں، اور پھر مرد حضرات آتے تھے اور اسی برتن سے یا اسی جگہ سے، اسی حوض سے جو ہے وضو کرتے تھے. اور یہاں پہ اہل علم نے جو اس حدیث سے مسئلہ ثابت کیا ہے وہ اختلاط کا نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں. یہ حیرت ہے، اس حدیث سے اختلاط کا مسئلہ کسی اہل علم نے ثابت نہیں کیا ماضی میں، بلکہ اس حدیث سے جو، یعنی جس مسئلے کے لیے حدیث پیش کی جاتی ہے وہ کیا تھا کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس مسئلے کے لیے حدیث لائی گئی ہے. صحیح ہے. تو یہ حدیث جو کہ شبہ کے طور پہ پیش کی جاتی ہے اس کو کون سی کیٹیگری میں لائیں گے ہم؟ منسوخ میں بھی لا سکتے ہیں اور مجمل میں بھی لا سکتے ہیں. کہ یہ جو آپ نے جمیعاً کا معنی لیا ہے یہ معنی بن تو نہیں رہا. یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی 2 نمبری ہے، یہ جتنے جو اختلاط کے قائل ہیں، اور اس میں سارے جو ہے نا باطل پرست فرقے اور عموماً منکرین حدیث اور جن کو لبرلزم کی ہوا لگی ہوئی ہے، خصوصاً ویسٹ میں زیادہ ہے. یعنی یہ کوئی جس کے دل میں بیماری ہوگی نا وہ ان کو وہ دلائل نظر نہیں آئیں گے. کیسے ایک شریعت میں ایسا ممکن ہے کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ رجال کی سب سے بہترین صف اول صف ہے اور بدترین صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بدترین صف پہلی صف ہے، اور
سب سے اچھی صف آخری صف ہے. یعنی جہاں پر اتنا ایک مسجد نماز جماعت کے دوران یہ اہتمام کیا ہو اور پھر کسی نے سلام پھیر کے منہ نہیں موڑنا ہے جب تک کہ یہ خواتین اٹھ کے اپنے گھروں میں نہ چلی جائیں, وہی شریعت ایک ساتھ وضو کرنے کو جائز قرار دے رہی ہے. یعنی ڈز اٹ میک سینس؟ وہ شریعت جس نے اختلاط کے مسئلے میں اتنی احتیاط کی ہے اور پردوں کے مسئلے میں اتنی احتیاط کی ہے, وہ جو ہے وہ پردے یعنی وہ ایک ساتھ, یعنی یہ جو وضو ایک ساتھ کرنے کا معاملہ, تو اس میں تو کشف العورہ بھی آتا ہے, ہاتھ اور منہ سے جو ہے وہ اپنے چادر کو ہٹانا بھی آتا ہے. تو مطلب ایک شریعت جو کہ نماز تک میں اور مجالس العلم میں اور ان طرح کی چیزوں میں اتنا اہتمام کر رہی ہے, وہ کیسے ایک جگہ وضو کرنے کو الاؤ کر سکتی ہے؟ مطلب یہ تو جس کے دل میں مرض ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کی لائنز پڑھ کے اپنے موقف پر دلیل لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور شبہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام ام حرام کے پاس جاتے تھے کنگھی وغیرہ کروانے, اور اسی طرح نبی علیہ السلام حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کسی بھی غیر محرم کے پاس نہیں داخل ہوتے تھے سوائے ام سلیم کے پاس جاتے تھے. تو ام سلیم اور ام حرام جو ہے دونوں آپس میں بہنیں تھیں, اور نبی علیہ السلام اس پہ اہل علم نے اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے کہ ام حرام اور ام سلیم نبی علیہ السلام کی یا تو رضائی خالائیں تھیں یا پھر سگی خالائیں تھیں, نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے. تو یہ کس کیٹیگری سے آئے گا جو میں نے آپ کو کیٹیگریز لکھوائی ہیں؟ ہاں, محرم کے ساتھ ہی خلوت ہے, محرم کے ساتھ ہی خلوت ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ شعبے کے طور پر ذکر کی جاتی ہے ام شریک کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً, کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم جمعے کے دن جو ہے نا بڑے خوش ہوتے تھے. کانت لنا عجوز, یعنی ہماری ایک عجوز کس کو کہتے ہیں؟ بڑھیا کو, یعنی بڑی ایج اولڈ ایجڈ آنٹی ہوتی تھیں کہ جن کے گھر ہم جاتے تھے اور وہ ہمیں کھانے کھلایا کرتی تھیں, اور جمعے کے دن ہمیں اس کی بڑی خوشی ہوتی تھی. تو لوگ کہتے ہیں جی یہ اختلاط ہو رہا ہے. اختلاط کہاں سے ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو یہاں پہ تو ایک اولڈ ایجڈ کو تو پردہ بھی, یعنی پردہ بھی اس کے لیے رخصت ہے. ٹھیک ہے. تو وہی ہے کہ شابہ اور غیر شابہ, یعنی جو اولڈ ایجڈ ہے اس کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور شبہ پیش کیا جاتا ہے, یعنی نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی جاریتان یغنیان, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتی کہ دو جاریتان وہ گنگنا رہی تھیں. اب جو جاریتان ہیں, یہ جاریتان کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ بعض اہل علم فرماتے ہیں جاریتان کا اطلاق یعنی یہاں پہ یہ جو دو ہیں یا تو یہ امتان ہیں, یعنی لونڈیاں ہیں, اور لونڈیوں پر پردہ نہیں ہے, لونڈیوں پر پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لونڈیوں کا اختلاط کا معاملہ جو ہے وہ, یعنی پردے کا معاملہ جو حرائر ہیں, یعنی جو آزاد عورتیں, ان سے کہیں زیادہ خفیف ہے, ہلکا ہے. اور اسی طرح جاریتن کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جاریتن سے مراد یعنی وہ عورتیں جو کہ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچی ہوں, اور یہ شراح حدیث نے یہ معنی لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اہل علم نے اس کو جو ہے وہ قبل الحجاب پر محمول کیا ہے, تو یہ بھی محتمل اور منسوخ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام ایک موقع پر جا رہے تھے اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. یعنی نبی علیہ السلام نے اسماء بنت ابی بکر کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان یا کچھ, وہ جا رہی تھیں اکیلے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو آفر کیا کہ آپ جو ہے وہ سواری پر آ جائیں. تو اس سے بعض اہل علم جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو بعض اہل علم نہیں, بعض جو کہ مبتلین ہیں وہ اس شبہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں, دیکھیں جی یہ ہے. تو اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا, یا پھر نبی علیہ یہاں پہ یہ تو آپ کی اسمپشن ہے نا کہ نبی علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے تھے یا کچھ اس طرح سے معاملہ تھا, بلکہ وہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو بٹھائیں اور اس میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام اس وقت نہ ہو. اور بہرحال یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے استثناء بالضرورہ, ضرورت کے وقت. یعنی یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی واقعہ افک میں ہوا نا, کہ وہ اکیلی تھیں اور وہ اس موقع پر تھیں. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ وہ جائز نہ تھا کہ جو حضرت عائشہ کو جو ہے وہ سوار کیا گیا, ٹھیک ہے, جو ان کی تہمت کا باعث بنا تھا. واقعہ افک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو بہرحال اگر ایک خاتون ضرورت کے وقت ہے تو اس موقع پر جو ہے اس موقع پر کیا ہے, اس موقع پر یہ ضرورتی استثنائی ایکسیپشن موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک اجنبی عورت کو جو ہے, اور اسی طرح جہاد کے لیے جو عورتیں جایا کرتی تھیں وہ بھی استثناء بالضرورہ میں آتا ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جتنی جو کیٹیگریز ہے نا, جتنی جو
شبہات پیش کیے جاتے ہیں مبتلین کی طرف سے اختلاط کے مسئلے پر، وہ ان کا یعنی وہ کہیں نہ کہیں انہی مسئلے سے یا تو وہ منسوخ ہوں گے، یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہوگا، یا اس کا معنی محتمل ہوگا. اور دیکھیں ایک بات ہم ہمیشہ سے پڑھتے ہیں اور یہ اصول ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل مل بھی جاتی ہے اور وہ متشابہ ہوتی ہے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کو محکم کی طرف پھیر دیا جائے. یعنی ایک متشابہ کو لے کر جتنی خلوت اور اختلاط پر جو اس کی تحریم کے دلائل ہیں، اس کی حرمت کے دلائل ہیں، اس کو چھوڑ کے، وہ محکم ہے، اس کو چھوڑ کے کیا میں متشابہ دلائل کو لے لوں؟ ٹھیک ہے، یہ تو اہل سنہ کا منہج نہیں ہے. تو یہ کچھ اختلاط کے تعلق سے جو ہیں وہ باتیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اگر کوئی سوالات. اچھا ایک اور ہے، کچھ مثالیں ذہن میں آ رہی، ظاہر سی بات ہے یہ ایگزامپلز ہیں اور یہ ایگزامپلز تو پھر ختم نہ ہونے والی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہ لفٹ ہے، ایلیویٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اب لفٹس میں کیا ایک عورت اور مرد کا اکیلا ہونا یہ کون سے مراتب میں آئے گا؟ بتائیں، اصول اپلائی کریں. ہاں کون سے مرتبے میں آئے گا؟ طرق میں نہیں، یہ طرق نہیں ہے، یہ ایک جگہ ہے، انکلوز اسپیس ہے، یہ اجتماع میں آئے گا. اور اگر کلام ہے تو اجتماع مع الکلام، یعنی گیدرنگ اور کنورزیشن دونوں میں آئے گا. تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر ایک ہی عورت ہے اور ایک ہی مرد ہے اور لفٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو یا تو عورت اس سے گزارش کرے کہ میں چلی جاؤں اور وہ جو ہے وہ لفٹ میں نہ آئے، یا پھر وہ پہلے مرد کو جانے دے، یا کم از کم جب تک کہ کوئی تیسرا کوئی شخص نہیں آ جاتا تب تک وہ اس جگہ پر نہ جائے، یعنی اس لفٹ میں نہ جائے. اگر ایک خاتون ہے، یعنی وہ کیسی بیماری ہے کہ ایک خاتون خود چل کے ہاسپٹل جا رہی ہے، لفٹ میں اکیلی جا رہی ہے اور وہ بیمار بھی ہے، یہ تو پتہ نہیں کوئی کیسی بیماری ہے. یہ ایسی بیماری تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ہاں ایک عورت ایک مرد کے، یہ خلوہ میں ہے، یہ اہل علم کو خلوہ میں لیتے ہیں. اچھا اور اسی طرح ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ اگر گاڑی میں عورت جا رہی ہے تو شرط یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کراؤڈڈ ایریا ہو اور شیشے وغیرہ کھلے ہوں تاکہ وہ خلوت میں شمار نہ ہو، اور بہت ضرورت ہو، بہت زیادہ ضرورت ہو. ٹھیک ہے، ایسے نہیں بس شاپنگ کے لیے جی میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ خلوت ہے. اور یعنی یہ صورت تبھی جائز ہے کہ جب تمام صورتیں جو ہے کوئی آلٹرنیٹ موجود نہ ہوں اور کوئی دوسری خاتون یا کوئی مرد یا کوئی آدمی یا کوئی محارم میں سے آپ کے ساتھ نہ آ سکتا ہو، اور کوئی ایسی کوئی ضرورت والی سچویشن ہو، مثال کے طور پر ہاسپٹل جانا ہے، تو پھر ڈرائیور کے ساتھ اکیلے ٹریول کرے اور اس صورت میں بھی جو ہے وہ شیشہ وغیرہ سب کھولے تاکہ. اور اسی طرح یعنی وہ روڈز جو ہیں وہ سنسان نہ ہوں، یعنی جو سٹی کے جو ایریاز ہیں نا، جو بزی روڈز ہیں، انہی پر جو ہے وہ زیادہ تر. مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے وہ اس جگہ پہ جا رہی ہے جہاں پہ عموماً جو ہے وہ رش وغیرہ نہیں ہوتا، تو کوشش کرنی چاہیے اگر عورت ڈرائیور کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے تو کراؤڈڈ پلیس ہو اور ضرورت ہو. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.